مرتبہ میرے حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ صحابہ تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک بات سناتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں کہ مجھا کہ مسعود گرم دوان نہیں آ کے بیٹھ گئے. میرے حضور نے فرمایا تم یا عبداللہ اے عبداللہ لکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور ایک شخص نے 99 افراد کو قتل کر رکھا تھا. مگر دل میں یہ خیال آیا، یہ ارادہ پیدا ہوا کہ میں جاؤں کسی سے پوچھوں تو صحیح کہ کیا رب مجھے معاف کر دے گا، کہ کوئی ایسا شخص ہے جو رب کی بارگاہ سے مجھے معافی دے کے دے. ایک راہب کے پاس پہنچا، جا کے اپنا معاملہ سنایا کہ میں نے 99 افراد کو قتل کر رکھا ہے، کیا مجھے رب معاف کر دے گا، میرے لیے کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ اس نے کہا ہوش کرو، ہوش کے نہ بولو، 99 ناحق قتل کر رکھے ہیں اور پھر بخشش کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہاں 99 جب رب نے مجھے معافی نہیں کرنا میرے لیے بخشش ہے ہی نہیں، تو جہاں 99 کا ایک اور صحیح. اس نے خنجر اٹھایا، اس کو مارا، اس کو اللہ. ابھی مدت کے بعد پھر وہی خیال پیدا ہوا کہ کسی سے پوچھوں تو صحیح کہ کوئی ایسا بندہ ہے رب کا جو مجھے رب کی بارگاہ سے معافی دے کے دے. ایک عالم کے پاس پہنچا، ایک عالم کے پاس پہنچا، اس سے جا کے معاملہ سنایا کہ 100 افراد کا قاتل ہے، 100 افراد کو قتل کر رکھا ہے، تو کیا میرے لیے بھی کوئی معافی اور بخشش کی گنجائش ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ فلاں بستی جو ہے نا اس میں کچھ اللہ والے رہتے ہیں. سمجھ آیا ہوگا نا آپ کو؟ اور کچھ اللہ والے رہتے ہیں، اللہ کے ولی، جا ان کے پاس چلا گیا. میرے حضور فرماتے ہیں وہ اپنی بستی سے نکلا کہ راستے میں ہی تھا، ابھی راستے میں ہی تھا کہ موت کا پیغام آ گیا، موت کا فرشتہ پہنچا، قبض کر لی. ابھی راستے میں ہی تھا تو کیا ہے کہ عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے. اب عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کو لے کے جائیں گے کیونکہ یہ 100 افراد کا قاتل ہے، لیکن جو جنت کے فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم لے کے جائیں گے کیونکہ بے شک اس سے 100 افراد کو قتل تو کر رکھا ہے، لیکن یہ اللہ کے دوستوں کے پاس جا رہا تھا، اللہ کے دوستوں کے پاس جا رہا تھا، اس لیے ہم اس کو لے کے جائیں گے. ان کا یہ جھگڑا اور مقدمہ جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، میرے رب نے عذاب کے فرشتوں کو فرمایا کہ تم کیوں گئے اس کی روح کو لینے کے لیے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ 100 افراد کا قاتل ہے، اس لیے ہم اس کو لینے کے لیے گئے. رب ذوالجلال نے جنت کے فرشتوں کو فرمایا تم کیوں گئے؟ انہوں نے عرض کیا باری تعالیٰ دلوں کے بیتوں کو جانتا ہے، تو دلوں میں پیدا ہونے والے جو خیالات ہیں ان کو بھی جانتا ہے کہ یہ تیرے دوستوں کی طرف جا رہا تھا، یہ تیرے مقبول اور محبوب بندوں جا رہا تھا، اس لیے اس کو لینے کے لیے ہم چلے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا اچھا ایسے کرو، جھگڑو نہیں، ایسے کرو کہ دونوں طرف سے زمین کو ناپ کرو، زمین کا ناپ کا دو، اگر یہ اپنی بستی کے قریب ہو اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں، اور اگر یہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہو تو اس کو جنت کے فرشتے لے جائیں. اور حقیقت میں وہ اپنی بستی کے قریب تھا، اپنی سمجھ آئی ہوگی آپ سب، حقیقت میں اپنی بستی کے کیا ہے قریب تھا. ادھر رب ذوالجلال نے ان کو حکم فرمایا فرشتوں کو کہ زمین کو ناپ لو. فرشتے زمین کو ناپنے لگے، عرض کر چکا کہ حقیقت میں وہ اپنی بستی کے قریب تھا، مگر میرے رب نے زمین کو حکم فرمایا کہ اے زمین اپنی طرفوں کو کھینچ لے اور سمٹ جا. پتہ نہیں کہ یہ میرے دوستوں کے پاس جا رہا تھا، اب اس کے گناہوں کو دیکھو یا یاروں کی یاری کو دیکھو. سینے کا زور لگا کے نام لگا منصبہ نبیجن، منصبہ نبیجن، منصبہ نبیجن، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. کیونکہ یہ میرے دوستوں کے پاس جا رہا تھا، رب نے حکم دیا زمین نے اپنا دامن سمیٹ لیا، جو اللہ والوں کی بستی کے قریب ہو گیا اس کو بخش دیا گیا. اب اللہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی امت کا 100 افراد کا قاتل شخص وہ موسیٰ علیہ السلام کے امت کے بلیوں کے پاس جا رہا تھا تو اس کو بخش دیا گیا. امام الانبیاء کی امت کے بلی کامل کے ساتھ محبت کرنے والا وہ کیوں نہیں بخشا جا سکتا؟ اور امام الانبیاء کی امت کے بلیوں کے سردار میرے غوث اعظم کا وہ بھی کیوں نہیں بخشا؟